ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں سے گھری کہیں ایک خوبصورت وادی تھی جس میں ایک بہت پیارا گاؤں تھا۔ گاؤں کے لوگ دن بھر کھیتی باڑی کرتے تھے اور آپس میں امن سکون اور پیار محبت سے رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بہادر لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی اپنی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ علی ایک نیک دل لڑکا تھا جسے اپنے گاؤں سے اور گاؤں کے لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ ہر ایک کے کام آنا پسند کرتا تھا۔ علی کے گاؤں میں ایک کہانی بہت مشہور تھی جسے وہ اپنے بچپن ہی سے سنتا آیا تھا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں کو اکثر کہتے سنا تھا کہ قریبی جنگل میں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے اور وہ خزانہ بہت قیمتی ہے، جس میں بہت سارے قیمتی ہار، سونے کے سکے، تاج اور جواہرات بھرے ہوئے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی اس خزانے کو حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ اس خزانے کی حفاظت ایک خوفناک دیو کرتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے خطرات سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ وہ خزانہ ایک جنگل میں ہے اور وہ جنگل بہت خوفناک اور پراسرار ہے کہ کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ علی یہ سب کہانیاں سنتے سنتے علی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس خزانے سے وہ اپنا اور اپنے گاؤں کا مستقبل بدل سکتا تھا۔ علی ایک بہت بہادر لڑکا تھا، اسی لیے اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کی تلاش کے لیے کوشش ضرور کرے گا۔ جب گاؤں کے لوگوں نے یہ سب سنا تو اسے سب نے بہت سمجھایا کہ یہ ایک بہت خطرناک کام ہے جس سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن علی کے دل میں تو خوف کی جگہ عزم اور مضبوط ارادہ تھا اور اسے اللہ کی مدد پہ پورا یقین تھا، کیونکہ اس کا مقصد نیک تھا اور وہ اس سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک دن ایک نقشہ، ایک چراغ اور ایک تلوار لے کر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ علی جیسے ہی جنگل میں داخل ہوا، جنگل بہت ہولناک اور خوفناک تھا اور اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جنگل میں ہر طرف اونچے درخت، گہری تاریکی اور جنگلی جانوروں کی آوازوں نے ماحول کو بہت خوفناک بنا دیا تھا۔ علی اندر سے بہت ڈرا، لیکن اس نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور نقشے کے مطابق چلتا رہا اور ماحول کو اپنے اعصاب پہ سوار نہ ہونے دیا۔ اسی طرح چلتے چلتے راستے میں اسے ایک تالاب ملا۔ تالاب کے ارد گرد بہت زیادہ سانپ تھے اور وہ تالاب سانپوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس تالاب کو پار کیے بغیر علی دوسری طرف نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی خزانے تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ بغیر زخمی ہوئے اس تالاب کو کیسے پار کرے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک موٹا درخت کا تنا کاٹا اور اسے بطور پل استعمال کرتے ہوئے تالاب کو پار کر لیا۔ اس طرح اس نے خزانے تک پہنچنے کے لیے ایک کٹھن مرحلے کو پار کر لیا۔ تالاب کے بعد ایک غار آیا جہاں ایک بہت خوفناک دیو خزانے کی حفاظت کر رہا تھا۔ دیو نے جیسے ہی علی کو دیکھا، اس نے غصے سے علی کو للکارا، اگر تم خزانہ چاہتے ہو تو مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ علی نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور دیو سے جنگ شروع کر دی۔ دیو بہت طاقتور تھا، لیکن علی کی نیک نیتی، بہادری اور اچھے مقصد کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور مدد حاصل تھی، جس کی وجہ سے علی نے اپنی عقل اور بہادری سے آخر کار دیو کو شکست دی اور اسے مار دیا۔ دیو کو شکست دینے کے بعد علی غار میں داخل ہوا اور اس نے خزانے کا صندوق پایا۔
جب اس نے صندوق کھولا تو وہ صندوق واقعی کسی بہت بڑے خزانے سے کم نہیں تھا، جو کہ سونے چاندی، بہت سے قیمتی سکوں، جواہرات اور نیلم موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ علی نے خزانے کو واپس گاؤں لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ پورا گاؤں اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب تک گاؤں کے لوگ علی کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ اس جنگل سے کوئی بھی زندہ سلامت واپس نہیں آ سکتا۔ کچھ عرصے بعد علی جب خزانہ لے کر گاؤں واپس پہنچا اور لوگوں نے علی کو زندہ سلامت دیکھا اور اسے اپنے مقصد میں بھی کامیاب دیکھا تو سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ علی نے خزانے کو اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اسکول، کنویں اور بازار بنوائے۔ اپنے خزانے سے اس نے غریبوں کی مدد کی۔ اس طرح گاؤں کے لوگ ہمیشہ علی کی بہادری کو یاد کرتے اور اسے ہمیشہ دعا دیتے۔ علی کی نیک نیتی، بہادری اور عقل نے نہ صرف اس کا بلکہ پورے گاؤں کا مستقبل ہی بدل دیا تھا، اور سب لوگ اس قدیم خزانے کو پا کر بہت خوش تھے۔